السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو فقرے دیکھیں گے، ان میں دیکھنے فرق کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ ان میں دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایک میں یہاں پہ لکھتا ہوں ذالک کتاب، اور میں دوسرا لکھتا ہوں یہاں پہ فقرہ ذالکل کتاب۔ ان دونوں فکروں کے اندر آپ کوشش کریں گے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے۔ ذالکا کیا چیز ہے؟ اسم اشارہ، اور اسم اشارہ ہم نے کہا تھا یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ کتابن کیا چیز ہے؟ یہ نکرہ ہے، کیونکہ دو پیشیں لگی ہوئی ہیں، اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا تو ایک نکرہ ہے۔ ایک چیز معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے۔ معرفہ سے فکرہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد نکرہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ معرفہ جمع نکرہ، تو یہ آپ کا معرفہ یہ بن گیا آپ کا مبتدا، کیونکہ اس سے فکرہ شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ میں نکرہ جو ہوتی ہے اس کی خبر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذالک کتابن ایک جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اور جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ ذالک کتابن کا مطلب ہوگا یہ ایک، یہ نہیں ہوگا، سوری، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک کتاب ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اس فکر کو دیکھیں، یہاں پہ کیا چیز ہے؟ ذالکہ کیا چیز ہے؟ ذالکہ اسم اشارہ ہے، لیکن یہاں پہ الکتاب ہے جو کہ کتابن کا معرف باللام ہے۔ معرف باللام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے نکرہ سے معرفہ بنانا ہو تو آپ کو اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں اور اس کی ایک جو ہے حرکت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو الکتابو جو ہے یہ بن جائے گا اسم اشارہ جمع الکتابو، یہ معرفہ۔ اب اسم اشارہ معرفہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ مبتدا اور خبر نہیں ہے بلکہ یہ مرکب اشاری ہے۔ مرکب اشاری، مرکب اشاری کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے آپ کس چیز کے بارے میں اشارہ کریں گے کہ وہ درخت، وہ کتاب، وہ ٹیلی فون، اس طرح کی جتنی مرضی آپ مثالیں لے لیں، وہ شہر، یہ عورت، وہ عورتیں، یہ مرد، تو ایسے مرکب کو مرکب اشاری کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ تو ذالک کتابن یہ وہ ایک کتاب ہے، اور ذالک الکتاب وہ کتاب، ابھی یہ فکرہ مکمل نہیں ہوا بلکہ اس کے بارے میں کچھ اور کہا جائے گا۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مسجد، کتاب جو ہے وہ عربی زبان کے اندر مذکر ہوتی ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ مؤنث نہیں ہوتی۔ اردو زبان میں کتاب مؤنث ہے۔ کسی دن ہم مذکر اور مؤنث جو ہے اس کی نشانیوں کا بھی ذکر کریں گے، مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مسجد جو ہے یہ بھی مسجد جو ہوتی ہے یہ بھی ایک مذکر ہے، تو یہ ایک مسجد ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ ایک مسجد ہے، اس کا ہوگا عربی زبان میں یہ ایک مسجد ہے، اور یہ کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ھذا، اور مسجد کی عربی ہوتی ہے مسجدن، مسجدن۔ اب ھذا مسجدن، ھذا معرفہ ہے، مبتدا ہے، مسجدن نکرہ ہے، یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں کہیں ھذل مسجد، اب مسجد یہاں پہ نکرہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ معرفہ ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا المسجد، یہ مسجد، اس کے بارے میں آپ کچھ اور اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔
تو یہ مرکب اشاری ہے. هذا المسجد، یہ مسجد بہت خوبصورت ہے. هذا المسجد جید، خوبصورت کی عربی ہوتی ہے جید. تو هذا المسجد جید، یہ مسجد خوبصورت ہے. اور هذا مسجد، یہ مسجد ہے. عربی زبان کے اندر معرفہ اور نکرہ جو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مرکب کون سا بن رہا ہے. یہ مرکب بن رہا ہے، مرکب اشاری بن رہا ہے، مرکب توصیفی بن رہا ہے، یا یہ جو ہے جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو ان چیزوں پہ آپ غور کریے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سبق ہم لا رہے وفی کے بارے میں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.